ہم نے اپنی بھابھی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے گھر میں بھابھی رخصت ہو کر آئی، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک نہیں، ایک کے بعد ایک عجیب سے عجیب تر واقعہ ہوئے۔ ہم لوگوں کی بھابھی جو اتنی خوبصورت تھی، ہمیں انہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، پر بھابھی نے آتے ہی اپنے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپا لیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ وقتی طور پر ایسا کر رہی ہوں گی، پر ایسا نہیں تھا۔ بھابھی نے اپنے چہرے کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ نکاح کی رسم بھی ہو گئی۔ منہ دکھائی کا وقت آیا تو ہم نے اصرار کیا کہ بھابھی کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا جائے تاکہ ہم اپنی خوبصورت سی بھابھی کو دیکھ سکیں، پر بھابھی کے گھر والوں نے منع کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ تقریب میں مرد بھائی ہیں۔ یہ لوگ کافی مذہبی قسم کے خاندان تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید مرد حضرات کی موجودگی میں ایسا کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ سبھی لوگ پردہ کرتے تھے۔ پر یہ نہیں ہوا جو میں سوچ رہی تھی، وہ بالکل ہی غلط تھا۔ جب سب مہمان چلے گئے، ہم دلہن کو اپنے گھر لے کر آئے۔ ایک کمرے میں ہم سب لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ صوفے پر میری بھابھی اور بھیا تھے۔ بھابھی نے تب بھی گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ ایک لڑکی نے گھونگھٹ کھینچنے کی کوشش کی تو بھابھی نے سختی سے منع کر دیا، کہنے لگی کہ میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ یہ بات حیران کرنے والی تھی، کیونکہ اب تو کمرے میں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ ہم نے بھیا سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کم از کم ہمیں بھابھی کا چہرہ تو دیکھنے دو۔ بھیا کہنے لگے کہ میری بیوی تو بہت شرماتی ہے، پردہ کرتی ہے، اور ویسے بھی پہلے دن دلہن کو بہت جھجک ہوتی ہے، تو اسے تنگ مت کرو۔ مجھے بہت برا لگا، سوچا کہ چلو بھائی کے کمرے میں جب بھابھی جائیں گی تب ان کا دلہن بنا چہرہ ضرور دیکھوں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ جیسے ہی بھابھی کمرے کے اندر داخل ہوئی، انہوں نے دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ مجھے ان کی یہ حیرت بہت بری لگی تھی۔ ابھی تو بھیا بھی کمرے میں نہیں گئے تھے۔ بھابھی نے آخر کس وجہ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، یہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے دروازے کو بجانے کی کوشش نہیں کی، سوچا کہ شاید بھابھی کو کپڑے وغیرہ تبدیل کرنا ہوں گے، لیکن جب بھیا کے جانے کی باری آئی تو ہم لڑکیوں نے مل کر کمرے کے دروازے کو کھول دیا۔ میں بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے ساتھ میری چچا زاد بہن بھی تھی، مگر جیسے ہی ہماری نظر بھابھی پر پڑی، ہم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تو کالی چادر اوڑھ لی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں اپنا چہرہ دکھانا ہی نہیں چاہتی۔ اتنے میں بھیا بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا بھیا آپ بھابھی کو سمجھائیں، اب تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھابھی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھابھی نے گھونگھٹ کے نیچے سے ہی بھیا کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر مجھ سے بات کریں، پھر بے شک یہ لڑکیاں دوبارہ آ جائیں۔ میں اس بات پر خوش ہوئی کہ چلو شاید بھابھی چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہی ہیں، پر بھیا کو کمرے سے باہر بھیج کر ہمیں کھڑے ہوتے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ پھر اندر سے بلاوا آیا۔ بھیا میں بڑے غصے میں مجھے کہا تم لوگوں نے کیا پہلے کبھی دلہن نہیں دیکھی؟ جب وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی اس سے زبردستی مت کرو۔ میں یہ بات سن کر بہت دکھی ہو گئی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی مجھ سے ایسی بات کریں گے۔ پہلی بار ان کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے چپ سادھ لی، ہم لوگ باہر آ گئے تھے۔ سعدیہ بھی میری طرح منہ لٹکائے بیٹھی تھی، اسے بھی دلہن کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا سعدیہ فکر نہیں کرو، تم تو یہیں پر رہو گی، ہم لوگ صبح صبح ناشتے پر بھابھی کا درشن کر لیں گے، بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ میری بات سن کر سعدیہ ہنس پڑی، بولی کہ کیا پتا ناشتے پر بھی ان کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچ کر ہم سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن پھر عجیب بات ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ میں اور حوریہ گہری نیند سو رہی تھی، ساتھ ہی سعدیہ بھی تھی۔ تبھی بھیا کے کمرے سے ایک دلزور چیخ کی آواز آئی۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ خدا جانے کیا ہوا ہے۔ بھاگتے ہوئے ہم کمرے سے باہر آئے تو ایک اور چیخ کی آواز آئی۔ میں نے بھیا کے کمرے کا دروازہ بجایا،
تب بھیا نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ ان کے چہرے سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ بھیا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، بہت ہی بہادر اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ میں نے پریشان ہو کر بھیا سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بھائی نے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ، گھر میں باقی کسی نے یہ آواز تو نہیں سنی؟ یہاں پر تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، کسی نے کوئی بات نہیں سنی، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ اس بات پر بھائی مطمئن ہو گئے، دروازہ بند کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ میں واپس آئی تو سعدیہ پوچھنے لگی کہ کیا بات تھی۔ میں نے کہا کہ بھیا کہہ رہے تھے کہ صبح اپنی دلہن ضرور دکھائیں گے، ورنہ ہم آپ سے خفا ہو جائیں گے۔ سعدیہ بھی ہنس پڑی۔ ہم لوگ سو گئے، مگر صبح ناشتے پر بھی بھابی نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ میں نے اپنی اماں سے کہا، اماں بھی کہنے لگی کہ بہو کا چہرہ تو ہوتا ہی دیکھنے دکھانے کے لیے ہے، ان چیزوں سے ہی تو گھر کی رونق بڑھتی ہے، کم از کم اب تو تمہیں اپنا چہرہ ہمیں دکھا دینا چاہیے۔ پر بھابی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تو یہ سراسر بدتمیزی لگی، پر بھائی کی طرف سے بھابی کی حمایت دیکھ کر میں چپ رہ گئی۔ میں کبھی بھی اس نئے رشتے کو برباد یا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم اپنی اس انا کی خاطر اس خوبصورت رشتے کو برباد نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بھابی ناشتہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب خاندان کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ بھی تو شروع ہونا تھا۔ رات ہو گئی۔ میں اسی طاق میں تھی کہ کسی طرح میں اپنی بھابی کا چہرہ خود دیکھ لوں، بھلے وہ لوگوں کو نہ دکھائیں۔ لیکن ناشتہ کرنے کے فوراً بعد بھابی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہمیں بھابی سے بہت سارے گلے شکوے تھے، پر ہم لوگ اس طرح چپ رہے کہ کہیں بھابی پریشان نہ ہو جائے۔ اگلی صبح بھابی نے خود آ کر امی کو بتایا کہ آج میری بیوی آپ کے سارے گلے شکوے دور کر دے گی۔ میں سمجھی کہ شاید بھابی ہم سب کو اپنا چہرہ دکھائیں گی، ہم سے اس بات کی معذرت کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر آئیں تو ان کے چہرے پر بددستور گھونگھٹ ہی تھا۔ کہنے لگی کہ میں آج سے کچن میں کھانا پکاؤں گی اور آپ سب لوگوں کی اتنی خدمت کروں گی کہ اپنی ماں باپ کی جیسی اس کی کیا کرتی تھی۔ میں بہت فرما بردار بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ لوگوں کا دل نہ جیتوں۔ بھابی کی باتیں تو بہت اچھی تھیں، پر انہوں نے اپنا چہرہ ہمیں ابھی تک نہیں دکھایا تھا۔ اسی بات پر تو ہم ناراض بھی تھے، خفا بھی تھے، لیکن بھابی نے کچھ اس طریقے سے بات کی کہ ہم سب اسی بات پر شکر ادا کرنے لگے۔ بھائی کہنے لگے کہ آج کل ایسی بہویں ملتی ہی کیسے ہیں جو کہ سسرال والوں کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں۔ آپ لوگوں کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور میری بیوی کا بھی، کہ وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کی بھی اتنی کوشش کر رہی ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میری بیوی تو صرف آپ لوگوں کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہے، ورنہ وہ ہے تو آپ لوگوں سے بات بھی نہ کرے، تو آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بھائی کی بدلی زبان اور بدلہ رویہ دیکھ کر ہم لوگ بہت حیران تھے۔ یہ وہی بھیا تھا جو ہم سے کہا کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے کہوں گا میری ماں اور بہنوں کی عزت کرے۔ یہاں عزت تو دور کی بات، بھابی تو ہمیں اپنے چہرہ بھی نہیں دکھا رہی تھی۔ یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ اب بھائی کا رشتہ بدل گیا تھا، تو ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس دن ہم سب نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بھابی نے بہت مزیدار کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے عجیب سی نیند آنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے بھابی کا گھونگھٹ والا وجود گھوم رہا تھا، جس کو انہوں نے ابھی تک ہم سے چھپا رکھا تھا۔ چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، بھابی نے مجھ سے ابھی تک ہم کلام ہو کر بات بھی نہیں کی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس سے بھی بڑا طوفان ہمارا منتظر ہے۔ اس رات ہم لوگ کھانا کھا کر سوئے تو میری طبیعت بھی عجیب سی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔
آدھی رات کو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں بے چین سی کھڑی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے نیند نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت عجیب ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے بھی ایسا لگتا ہے، لیکن آپ بھی وہم نہ کریں، خواہ مخواہ کی باتیں سوچنے سے انسان کا سکون تباہ ہوتا ہے۔ اماں نے میری بات پر سر ہلا دیا، بولی کہ میں تمہارے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ بھابھی کے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنی زیادہ چیخو پکار کہ سن کر میرا بھی دل ہول اٹھا۔ میں نے فوراً اماں کو جگایا۔ اماں بھی اچانک سے پریشان ہو گئیں۔ ہم لوگ دروازہ کھول کر بھابھی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ایسا 3-4 بار ہو چکا تھا کہ بھابھی کے کمرے سے چیخ کی آواز آتی تھی۔ میں جیسے ہی بھابھی کے کمرے تک پہنچی، بھابھی نے دروازہ کھولا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ابھی بھی چہرہ بالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ میں اس وقت بھی ان کا چہرہ صحیح سے دیکھ نہیں پائی۔ بھابھی کو اس حالت میں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کچھ برا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، میری نظر بھیا پر پڑی، جو کہ بے سدھ ہو کر بستر کے درمیان میں پڑے ہوئے تھے۔ ڈبل بیڈ کے درمیان میں وہ کسی بے جان شے کی طرح پڑے تھے۔ میرے دل میں ٹس سی اٹھی۔ میں نے جا کر بھیا کے وجود کو ہلایا، پر وہ تو جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ بھابھی نے اپنا سر نوچتے ہوئے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ بولی کہ میں برباد ہو گئی، اتنی سی عمر میں میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ یا اللہ، اگر میرے نصیب میں یہی لکھا تھا تو میری شادی ہی کیوں کی؟ بھابھی نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ لیا اور زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ بھابھی کو روتا دیکھ کر میں اپنا غم بھول گئی تھی۔ بھابھی نے اس قدر چیخو پکار شروع کر رکھی تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی جاگ گئے ہوں گے۔ ہمارے گھر کے باقی افراد بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ سب نے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی واقعی ہی بے سدھ پڑا تھا۔ بھابھی کہنے لگی کہ یہ اچانک ہی فوت ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کی جان چلی گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ امی بھی رونے لگی تھیں۔ شادی کے پہلے ہی مہینے میں اتنی بڑی تباہی، اس دنیا سے چلا گیا۔ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں بھی فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی بھابھی کو دلاسا دیا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی آپ خود کو سنبھالیں، اب آپ اس گھر کی امید ہیں، خدا کے لیے آپ تو ایسا مت کریں۔ میرا بھائی بھی بھابھی کو سہارا دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ اپنی ماں کو سہارا دینے کی بجائے وہ اپنی بھابھی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے، حالانکہ بھابھی نے ابھی تک اسے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی۔ مجھے تو اپنے چھوٹے بھائی پر شک ہونے لگا۔ دل میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے، پر میں شک نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اب جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا۔ بھابھی کے گھر والے بھی فوراً ہی پہنچ گئے تھے۔ صبح 6 بجے تک یہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ میرا بھائی شادی کے پہلے مہینے میں ہی وفات پا چکا ہے۔ مگر سب سے بڑی بات تو یہ تھی، اور سب سے زیادہ حیران بھی اس بات نے کیا تھا کہ بھابھی نے بجائے غم منانے کے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ جلد از جلد بھائی کے جنازے کو دفن کیا جائے۔ وہ چیختے پکارتے سب سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کو دفن کرو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، وہ میرے سامنے لاش کی طرح پڑا ہے۔ کسی کو بھی اپنے مردے کو دفنانے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی کہ بھابھی کو تھی۔ بھابھی کی جلد بازی دیکھ کر مجھے تو یہ سب ناٹک لگ رہا تھا، جبکہ باقی گھر والے بھابھی کو تسلیاں دے رہے تھے کہ تمہارا شوہر ہے، چلا گیا تو اللہ کی دین تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ لیکن مجھے بھابھی کی آنکھوں میں عجیب سی مکاری نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھابھی کے آنسو مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ بھابھی کے شدید اسہال پر ظہر کی نماز سے پہلے قبر کھود کر بھائی کو دفن کر دیا گیا۔ اماں بھی اپنا غم بھول کر اپنی بہو کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔
انہوں نے جو ہنگامہ مچا رکھا تھا اس نے سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے شوہر کے غم میں پاگل ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ بھابی باقیوں کو پاگل کر دے گی۔ تدفین کے فوراً بعد ہی بھابی نے کہا کہ وہ قبر پر بیٹھ کر اکیلے میں دعا کرے گی۔ بھابی کا رونا دھونا اور فریاد ایسی تھی کہ ہم لوگ انکار نہیں کر سکے۔ بھابی کو یوں قبرستان میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے، تب میرے چھوٹے بھائی نے ایک عجیب بات کی۔ بولا کہ امی، بھابی عدت اسی گھر میں پوری کریں گی نا؟ ویسے کا شوہر موت کے بعد بیوی کو گھر سے نکل کر قبرستان کی جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، پر وہ بھیا کے غم میں اتنی پاگل ہیں کہ قبرستان تک پہنچ گئی ہیں۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ عدت بھی ان کو بھیا کے کمرے میں ہی گزارنے دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائیں، مکے جا کر ان کا دم گھٹ جائے اور وہ اس دنیا سے خود بھی چلی جائیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی بھابی کے لیے غیر ضروری حمایت دیکھ کر مجھے شک ہو رہا تھا، لیکن میں چپ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا میں بھابی کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ شام تک ہم سب اپنے کمرے میں آ چکے تھے، پر بھابی ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے بھائی کی قبر پر شام تک کا وقت گزارا۔ شام ہوئی تو گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب تو ہمیں بھابی کا چہرہ نہ دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بھی ان سے مزید اصرار نہیں کیا کہ وہ اس طرح کالی چادر لپیٹ کر آئیں اور آ کر گھر داخل ہو گئیں۔ گھر میں آتے ہی انہوں نے بھیا کے کمرے کا رخ کیا اور دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ آج ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے گھر کھانا لے کر آنا تھا، کیونکہ گھر میں ہم سب میں سے کسی کی بھی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ کھانا پکا سکے یا پھر کھا سکے۔ شام تک بھابی کا کمرہ بند تھا، پر جیسے ہی رات ہوئی بھابی کمرے سے نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کچن میں گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ہم سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میرے غم کی وجہ سے تم سب بھی بیٹھے رہو، اس لیے میں تم سب کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی۔ مجھے بھابی کی یہ بات مشکوک لگی۔ اماں اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھیں کہ میری بہو کتنی خیال رکھنے والی، کتنی فرما بردار ہے۔ اس وقت میں بھی ہمارا خیال کیا کاش ہمارا بیٹا زندہ ہوتا تو ہماری زندگی کتنی بہترین گزرتی۔ بھابی نے سب کے لیے کھانا بنایا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ ہم نے لاکھ کہا کہ آپ بھی کھانا کھا لیں، بولی کہ میں نہیں کھا سکتی، بس آپ لوگ کھا لیں تو سمجھوں گی کہ میں نے کھایا ہے۔ میں ان کے اس ناٹک سے اب تنگ آ چکی تھی۔ ان کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ میری پریشانی عروج پر تھی، مگر میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ بھابی اپنے کمرے میں تھی، لیکن میں بھی اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی۔ کھڑکی میں بیٹھے کمرے میں اندھیرا کر کے مسلسل میری نظر انہی کے کمرے کی طرف تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے تھے جب بھابی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ان کا دروازہ کھلا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں چونک کر رہ گئی۔ انہوں نے خود کو سر سے پاؤں تک دلہن کی طرح سجا رکھا تھا، اور آج ان کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی، میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ بھابی نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی، جبکہ بغل میں ایک گٹھڑی دبائی ہوئی تھی۔ میں یہ حلیہ دیکھ کر پریشان تھی۔ مجھے تو لگا جیسے یہ کوئی اور لڑکی ہے، پر بھابی کا حلیہ جسامت مجھے سب یاد ہو چکا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری اپنی بھابی ہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچا کہ اگر کمرے کا دروازہ کھلا تو انہیں پتا چل جائے گا کہ میں ان کا پیچھا کر رہی ہوں، یا پھر شک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں خاموشی سے دیکھتی رہی کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے یا واپس اپنے کمرے میں آتی ہیں تو مجھے پتا چل جائے، پر نہ ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور نہ ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ کافی دیر گزر گئی، میں ان کا انتظار کرتی رہی، پھر مجبوراً کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میرا شک گھر کے مرکزی دروازے کی طرف گیا۔ میں نے دروازے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی کہ بھابی گھر سے باہر گئی تھیں۔
وہ بھی دلہن کے حلیے میں۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ کاش میں تھوڑی دیر پہلے نکلتی تو بھابھی کا پیچھا کر سکتی تھی، پر ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ کہاں گئی ہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ان کو نکلے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اب ان کے پیچھے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک بار میرے دل میں آیا کہ دروازے کو اندر سے بند کر دوں، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو گھر کا دروازہ بجانے پر سبھی کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ لیکن میں ایسا کر کے انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، سو میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچ لیا کہ اگر کل بھی بھابھی نے یہی کام کیا تو میں ضرور ان کا پیچھا کروں گی۔ آخر رات کے اندھیرے میں وہ جاتی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں بھابھی کا انتظار کرنے لگی، مگر انہوں نے نہیں آنا تھا۔ وہ نہ آئی، یہاں تک کہ رات کو زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو تقریباً دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر بھابھی کی خبر لوں، پر میں جیسے ہی کمرے کے دروازے سے نکلی اماں میرے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ بیٹی، اگرچہ گھر میں ماتم کا سماں ہے، پر پھر بھی میں اس خوشی کی خبر کو چھپا نہیں سکتی۔ اماں، کیا خوشی کی خبر ہے؟ مجھے بھی تو سناؤ۔ ہماری بہو امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے اور ہمارے بیٹے کی آخری نشانی ہمارے پاس آ جائے گی۔ وہ خود تو دنیا سے چلا گیا، پر ہمارے لیے ایک نشانی چھوڑ گیا۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ بھابھی کیسے امید سے ہو سکتی تھی، جبکہ بھائی کو گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، لیکن پھر میں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں خوش ہونے لگی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں جب بھابھی کے کمرے میں گئی تو وہ اسی طرح سے سر لپیٹے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے ان پر بے پناہ غصہ آنے لگا۔ میرا بھائی بھی وہیں پر کھڑا تھا۔ میں نے کہا بس کر دو، اور کتنا ناٹک کرو گی تمہاری وجہ سے میرے سب گھر والے پریشان ہیں۔ تم نے ہی میرے بھائی کو مارا ہے اور اب یہ نشانی کا ناٹک کر رہی ہو۔ سچ بتا دو کہ یہ گناہ کس کا ہے؟ میری یہ سننے ہی اماں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ بولی کہ بیٹا، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ ایسی بات کرنے سے پہلے تم 10 بار سوچتی۔ یہ کسی کی بیٹی ہے، کل کو تم بھی بیاہ کر جاؤ گی۔ میں نے کہا اماں، میں بیاہ کر جاؤں گی، پر اتنا ناٹک تو نہیں کروں گی جتنا یہ عورت کرتی ہے۔ اس نے یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اسے نہ ہی کوئی بھائی کے مرنے کا دکھ ہے اور نہ ہی اسے کوئی امید سے ہونے کا یقین ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ میری یہ بات سننا تھی کہ بھابھی غصے سے پھٹ پڑی اور بولی کیوں مناؤں میں اپنے شوہر کے مرنے کا غم، جبکہ وہ مرا ہی نہیں ہے۔ وہ میرے کہنے پر قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے بے ہوشی کی دوائی سنگھا کر مارنے کا ناٹک کیا ہے، اور خبردار جو تم نے مجھے یا میرے خاندان کو کچھ کہا تو میں ایک نیک عورت ہوں۔ میں نے جو بھی کیا اولاد پانے کی خاطر کیا۔ میں تو بانجھ تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ مجھ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی بانجھ ہے۔ اس سب کا ایک ہی حل تھا کہ میں کوئی عمل کروں، ایسا عمل جس سے ہم دونوں کی یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہم پھر سے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں کو جلدی اس گھر کے لیے وارث چاہیے ہوگا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ناٹک کر رہی ہوں تو جو سمجھنا ہے سمجھو۔ تمہاری بھی شادی ہوگی، میں دیکھ لوں گی کہ تم کیا کرتی ہو۔ سسرال کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنی بھابھی کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آیا اور کسی چیز کی مجھے خوشی نہیں تھی جتنی کہ اپنے بھائی کے زندہ واپس آنے کی تھی۔ بھائی کو قبر سے نکال لیا گیا۔ خدا جانے انہوں نے اتنا بڑا ناٹک کر کے ہم سب کو اتنے دکھ میں کیوں مبتلا، اور بھابھی نے اتنا بڑا ڈرامہ، ماتم اور بین وغیرہ کیوں کیا۔ اگر بھائی کو سچ مچ کچھ ہو جاتا تو ہم لوگ کہاں جاتے؟ یہ بھی نہیں سمجھی کہ آج تک وہ کون سا عمل تھا جس کے لیے بھابھی کو اتنا سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ لیکن اگر وہ عمل تھا بھی تو اس سے یہی اچھا تھا کہ بھابھی اللہ سے اولاد کی دعا کرتی۔ خدا جانے لوگ نماز جیسے قیمتی عمل کو چھوڑ کر
ایسی فرسودہ چیزوں میں کیوں پڑتے ہیں؟